یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جس کا ایک بستی پر جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی گزر ہوا، تو اس نے کہا کہ اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا۔ پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ مرے پڑے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ 100 برس مرے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں مطلق سڑی بسی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں، اور ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کس طرح جوڑے دیتے اور ان پر کس طرح گوشت پوست چڑھائے دیتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب ابراہیم نے اللہ سے عرض کیا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، اللہ نے فرمایا کیا تم نے اس بات کا یقین نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ فرمایا کہ 4 پرندے لے لو، پھر ان کو اپنے سے ہلا لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب ہے، صاحب حکمت ہے۔ تو حضرت عزیر بھی اللہ کے نبی تھے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ بیت المقدس مسمار کیا گیا ہے اور ہیکل سلیمانی مسمار کیا، یہ کہیں باہر تھے، چنانچہ اس تباہی سے یہ خود تو بچ گئے، لیکن جب واپس آئے تو جو منظر انہوں نے دیکھا کہ پورا یروشلم ویران، تباہ برباد، ساری عمارتیں گری ہوئی اور کوئی ایک متنفس زندہ نہیں، تو ان پر ایک شدید مایوسی کی کیفیت طاری ہوئی۔ انہوں نے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اس شہر کو، اس بستی کو اس طرح کی تباہی و بربادی کے بعد اللہ کیسے دوبارہ آباد کرے گا؟ اس پر اللہ نے انہیں 100 سال کے لیے ان پر موت وارد کر دی، پھر انہیں اٹھایا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت وارد کر دی 100 برس کے لیے۔ ثم بعث، پھر انہیں اٹھایا، زندہ کر دیا۔ قال كم لبثت، پوچھا اللہ نے کتنے عرصے رہے؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، عرض کیا کہ بس 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا نہیں عزیر، تم یہاں 100 برس رہے ہو۔ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، تو اب دیکھو ایک طرف تو تمہارا وہ کھانا اور مشروب جو بھی تھا، آدمی سفر کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی توشہ تو اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو جو بھی اس وقت ان کے ساتھ تھا کھانا اور کوئی پینے کے لیے مشروب، دیکھ لو اس کے اندر کہیں بساند پیدا نہیں ہوئی، اس کے اندر وہ کوئی بو پیدا نہیں ہوئی، وہ سڑا نہیں ہے، بسا نہیں ہے، لم یتسنى۔ وانظر الى حمارك، اب ایک طرف تو وہ چیزیں بھی صحیح سالم موجود ہیں، خود بھی پورے صحیح سالم جیسے جوان تھے اس وقت ویسے کہ ویسے جوان رانا کھڑے ہو گئے، لیکن ان کی سواری کا گھڑا جو گدھا تھا اس کی ہڈیاں علیحدہ علیحدہ پڑی ہوئی ہیں اور بوسیدہ ہوئی ہوئی ہیں، نہ کھال ہے نہ گوشت کا کوئی وجود ہے، ڈھانچہ ہے اور وہ بھی بکھری ہوئی ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ فرمایا وانظر الی حمارک، اب ذرا دیکھو اپنے اس گدھے کو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ اس لیے کہ ہم تمہیں ایک نشانی بنا دیں لوگوں کے لیے۔ اصل میں یہ بہت بڑی نشانی بن گئے نا، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے جب یہ آئے تو دنیا حیران رہ گئی، یہ عزیر کہاں سے نکل آئے، یہ 100 برس کہاں رہے؟ پھر چونکہ وہ حافظ تھے اور سب کو معلوم تھا کہ عزیر ہمارے حافظ تھے، اب ان کا آ جانا منظر عام پر تو گویا کہ تورات انہوں نے جیسے بھی اپنے حافظ سے مرتب کروائی، انہی کے ذریعے سے ایک نشأت ثانیہ حاصل ہوئی، انہی کی دعوت تجدید و اصلاح کے نتیجے میں دوبارہ دینی روح اور روحانی جو ہے ایک جذبہ بیدار ہوا یہود کے اندر، جس سے کہ وہ مملکت مکابی جو ہے اس کی بنیاد پڑی۔ یہی وجہ ہے کہ یہود کا ایک طبقہ ان کو اللہ کا بیٹا کہتا رہا، یہ جو قرآن میں آتا ہے قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، تو یہ عقیدہ ان کا سارے یہودیوں کا نہیں ہے، لیکن یہود کا ایک طبقہ ان کو بھی ان کی اسی عظمت کی وجہ سے کہ ان کی نشأت ثانیہ دوبارہ دنیا میں عزت اور ثروت اور اپنی جو دنیا میں اقتدار انہیں حاصل ہوا ہے، سلطنت اور سطوت، تو وہ ان کے ذریعے سے ہوا، اس لیے وہ خدا کا بیٹا۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، بہت مقدس ہے۔ تو اب دیکھو اے عزیر، وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ تو اس لیے سب ہم نے کیا کہ تمہیں دنیا والوں کے لیے
لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دے. وانظر الی العظام کیف ننشزھا، اب دیکھو تمہاری نگاہوں کے سامنے ذرا ہڈیوں کو کیسے ہم انہیں اٹھاتے ہیں. یعنی وہ ہڈیاں اٹھ کر جڑ کر اور ایک ڈھانچہ پہلے بن گیا، جیسے کہ کسی بھی جانور کا ڈھانچہ جو ہے کھڑا ہوا آپ کے سامنے. جو بایولوجی کے میوزیمز ہوتے ہیں، زیولوجی کے، وہاں کھڑے ہوتے ہیں ڈھانچے. ڈینوسور کا ڈھانچہ کھڑا ہے اور یہ شیر کا ڈھانچہ کھڑا ہے. وہ ڈھانچہ ہو گیا. کیف ننشزھا، کیسے ہم اسے اٹھاتے ہیں، ابھارتے ہیں. ثم نکسوھا لحما، اور پھر دیکھو کیسے اس کے اوپر ہم گوشت چڑھاتے ہیں، پٹھے وجود میں آ گئے. فلما تبین لہ، جب یہ سب کچھ ان پر عیاں ہو گیا، واضح ہو گیا ان کے نگاہوں کے سامنے، یہ خرق عادت، یہ چیزیں کہ جو مخفی ہوتی ہیں انسانوں کی نگاہ سے، یہ تو عالم غیب کی باتیں ہیں، یہ انسانوں کو نہیں دکھائی جاتی، لیکن انہیں اس کا مشاہدہ کرا دیا گیا. فلما تبین لہ قال، تب انہوں نے کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب مجھے پورا یقین حاصل ہو گیا ہے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے. یعنی جب اللہ قادر ہے، مجھے 100 سال زندہ مار کر اس نے زندہ کر دیا، میری نگاہوں کے سامنے بوسیدہ جو ہڈیاں تھیں منتشر پھیلی ہوئی، انہیں جوڑ کر ایک اس کی ہیولے کی ڈھانچے کی شکل دی، اس کے اوپر گوشت بھی چڑھا دیا، کھال بھی آ گئی، زندہ چلتا پھرتا گدھا میری نگاہوں کے سامنے آ گیا. تو اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے. یقیناً یہ بستی بھی دوبارہ آباد ہو سکتی ہے. اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار ذرا مجھے دکھا دے تو کیسے تو مردوں کو زندہ کرے گا، یہ میں مشاہدہ چاہتا ہوں. قال اولم تؤمن، بڑا پیارا سوال کیا اللہ نے. اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے اس پر؟ قال بلا، عرض کیا کیوں نہیں، ایمان تو میرا ہے، تصدیق میں کرتا ہوں، مانتا ہوں تو ہر چیز پر قادر ہے، تو مردوں کو زندہ کر دے گا. ولکن لیطمئن قلبی، لیکن ذرا میں چاہتا ہوں کہ میرا دل پوری طرح ٹھک جائے. اطمینان اسے کہتے ہیں کہ سکون کی کیفیت ہو اور اس میں کوئی اتار چڑھاؤ نہ رہے. تو میں نہیں چاہتا کہ میرے دل میں کہیں وسوسے بھی آئیں اور اس طرح کی کیفیت ہو، پوری طرح میرا دل ٹھک جائے، جم جائے اس بات پر اور مجھے یقین کامل حاصل ہو جائے. ولکن لیطمئن قلبی، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے مشاہدہ اگر ہو جائے تو پھر میرا دل بالکل مطمئن ہو جائے. قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ نے فرمایا اچھا 4 پرندے لے لو. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ مور اور مرغ اور ایک کوا اور ایک کبوتر. خذ اربعۃ من الطیر، ہو سکتا ہے یہ تالمود کی روایت ہو. ہمارے ہاں کیونکہ تفسیری روایات میں تالمودی روایات جو ہیں وہ کافی کثرت کے ساتھ آئی ہیں، چنانچہ اس میں غالباً یہ 4 پرندوں کے نام بھی آئے ہیں. قال فخذ اربعۃ من الطیر، پرندوں میں سے 4 کو لے لو. فصرہن الیک، انہیں اپنے ساتھ ہلا لو. یعنی جب جانور آپ کے ساتھ ہل جائیں تو آپ کی سیٹی پر، آپ کے بلانے پر دوڑتے ہوئے آتے ہیں. یہ پیٹس جو ہوتے ہیں، جو معاملہ ان کا ہوتا ہے، پالتو جانور، تو ان 4 پرندوں کو اپنے ساتھ خوب سجا لو، ہلا لو. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، اب یہاں الفاظ میں چونکہ صراحت نہیں ہے کہ پھر ان کو قتل کر دو، ٹکڑے کر دو. ان کے جز کا لفظ تو آ گیا لیکن بیچ میں سے یہ حذف ہو گیا ہے کہ پھر ان کو قتل کر دو، ذبح کر دو، ان کے ٹکڑے کر دو. اگلا آ گیا کہ پھر ان ٹکڑوں میں سے علیحدہ علیحدہ ٹکڑے 4 پہاڑیوں پر رکھ دو. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، تو گویا کہ اجزاء پہلے کرو، ٹکڑے کرو، اور روایات میں آتا ہے کہ ان کے سر علیحدہ کرو، ان کے پر علیحدہ کرو، ان کے دھڑ علیحدہ کرو، ان کی ٹانگیں علیحدہ کرو. یہ 4 حصے کر کے اور پھر سب کے سر ایک پہاڑی پہ رکھا اور سب کے پر دوسری پہاڑی پہ رکھا، سب کی ٹانگیں جو ہے وہ تیسری پہاڑی پر اور سب کے دھڑ جو ہے چوتھی پہاڑی، یہ رکھا. اور پھر ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن، پھر ذرا انہیں پکارو، آواز دو یا سیٹی جو بھی ہوتی ہے. یاتینک سعیا، وہ تمہارے پاس آ جائیں گے دوڑتے. وعلم، اور جان لو، اچھی طرح جان لو، یقین کر لو، ان اللہ عزیز الحکیم، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا. نہ اس کی قدرت میں کوئی کمی ہے، نہ اس کے اختیارات میں کوئی تحدید ہے، کوئی لمیٹیشن ہے، نہ اس کی حکمت میں کہیں کوئی کمی اور نقص ہے. عزیز ہے، زبردست ہے، حکیم ہے، حکمت والا.